اس دنیا میں لڑکے تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اکیلی رہتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پلیز بتائیے گا۔ آج میں جو بات آپ کو بتا رہی ہوں یہ کسی فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت کہانی ہے جو آپ بیتی ہے، جو میرے دل میں چھپی ہے، جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ آج تلک میں نے نہیں بتائی لیکن میں آج آپ کے بیچ میں اپنی بات رکھوں گی۔ شاید میرے جیسی پتہ نہیں کتنی بہنیں ہیں جو اس درد سے گزر رہی ہیں۔ پلیز میری اس کہانی کو آپ پورا ضرور سنیے گا اور آپ مجھے بتائیے گا، شاید آپ مجھے حوصلہ دے سکیں کہ میں بھی اسی درد سے گزر رہی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اب میری زندگی بدل جائے گی، نیا گھر ہوگا، نئے رشتے ہوں گے اور ایک نئی شروعات ہوگی۔ میں نے پورے دل سے اپنے نئے گھر کو اپنا لیا، ہر کسی کے پسند کا خیال رکھا، کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ یہی کوشش کرتی رہی لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ کچھ رشتے نبھانے کی کوشش صرف ایک طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک انسان چاہے کتنا بھی اچھا ہو اور وہ انسان جب آگے والا انسان اسے سمجھے گا اور اس کے ساتھ اس کی اچھائی کا ساتھ دے گا تو اس کی اچھائی اسے اچھی لگے گی، تو وہ سمجھ پائے گا کہ ہاں یہ اچھا ہے اور ہم اچھے ہیں۔ لیکن آگے والا انسان اچھا نہیں ہے، آگے والے کی سوچ الگ ہے، مطلب کچھ الگ ہی ہے، تو اسے اچھے انسان بھی برا لگے گا۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ پانا، کسی کی عادت کیسی ہوتی ہے اور کسی کی عادت کیسی ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔ بس ایک لڑکی جب وہ بچپن سے وہ اپنے گھر رہتی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رواج بنا دیا، کس طریقے کا بنا دیا، لڑکی کے لیے کیوں بنایا ہے۔ لڑکی آدھی زندگی اپنے وہاں پہ گزار کے آتی ہے اپنے گھر والوں میں، 25 20 30 سال رہ کر آتی ہے اور پھر سسرال والے اسے کیا کہتے ہیں، بہو ہے، یہ ہماری نہیں، یہ تو بہو ہے، بہو بس بہو کرتے رہتے ہیں، اسے کبھی اپنا پن تو دیتے ہی نہیں ہے کہ ہاں کس طریقے کی بہو ہوتی ہے، بہو کا سامان کیسا کرنا چاہیے، کیسے اسے سمجھنا چاہیے، کچھ نہیں ہے۔ بس بتائیے ایک قسط سے دیکھتے ہیں کہ کبھی تو چھوٹی چھوٹی باتیں پر بس یہ دیکھیں گے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ایسا ناراض ہو جاتے ہیں کہ سال بیت جاتے ہیں، کوئی بولنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر جو بہو کو اپنا سمجھتے تو بولنا کیوں چھوڑے بھی وہ بولنا کیوں؟ اگر جو بہو اچھی بتا رہی ہے بری بتا رہی ہے، جیسا اپنے بیٹے بھی سنتے ہیں اپنے بیٹے بھی سنتے ہیں، تو بہو بھی کیوں نہیں سنتے؟ بہو کو اپنا ہی نہیں مانتے، اگر جو کوئی کسی کو اپنا مانے گا تو اس کی سچ سنیں گی، اور جب کوئی کسی کو اپنا ہی ماننے گا تو وہ سننے کیوں لگے؟ تو بس لڑکی کے ساتھ ایک یہ بہت بڑا وہ ہے کہ یہاں پر کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، نہ تو کسی سے دو بات کر سکتے، نہ کسی کی سن سکتے، دل میں بس ایک ڈر رہتا ہے دل میں کہ شاید میرے منہ سے کچھ نکل نہ جائے، انہیں برا نہ لگ جائے، وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہی ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے ایک۔ اور پھر بھی اتنا کرتے کرتے بھی پھر بھی وہ ٹھیک نہ رہے، بس انسان پھر جب اکیلا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو سنا نہیں پاتا، کسی کو سننے والا ہی نہیں ہوتا، وہ کسے سنائے گا؟ اکیلا رہ کے انسان پھر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اپنے گھر پہ بات کرے، گھر بھی شادی سے پہلے ہی اپنا گھر اپنا لگتا ہے، شادی کے بعد تو اپنا گھر ہی اپنا نہیں لگتا، وہاں کا بھی ہر کوئی انسان بدل جاتا ہے، جو اپنا پن شادی سے پہلے ملتا ہے وہ شادی کے بعد نہیں ملتا لڑکی کو۔ لڑکی کا تو بس گھر ہی نہیں ہے، سسرال میں بھی اپنا پن نہیں ملتا، شہر میں اپنا پن نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ کی کمیاں اچھا دے دیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کا سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، اور جب وہ بھی اچھا نہ ہو تو اس کی تو زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے اور اتنا صبر کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ سوچے، میرے دل میں بس یہ رہتا ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، کہ ہم انسان کو راضی کرنے میں رہیں گے تو ہماری زندگی گزر جائے گی۔ لیکن ہم کوشش پوری کرتے ہیں اپنی طرف سے، ایسا نہیں کچھ بھی میں نہیں چاہتی کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات ہو یا میں انہیں کچھ بولوں تو میری وجہ سے انہیں کچھ چوٹ پہنچے، ان کا دل دکھے، وہ ناراض ہو جائے، میں بالکل نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی نہیں، اتنا سوچنے کے بعد بھی پھر بھی نہ لوگ سمجھ پائے تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا کریں کیا نہیں کریں، بس یہ ہے کہ ایک انسان نے جب اکیلا ہی رہنا بس تو اچھا لگتا ہے، اسے جب بولے انہیں جب بھی برا لگے، نہ بولے جب بھی برا لگے، اچھی بولے جب برا لگے، ایسے ہی
غلط بولے انہیں بھی برا لگے تو پھر کیا کرے انسان، کیا کر سکتا ہے ایک انسان، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر تو وہ بس چپ رہنا، میں نے چپ رہنا سیکھ لیا، زندگی سے لڑنا سیکھ لیا، حالاتوں سے لڑنا سیکھ لیا، ہر چیز۔ بس یہ ہے کہ میں شادی سے پہلے یہ سوچتی تھی کہ شاید ابھی جو پریشانی نہیں ہو جائے گی آگے جب میں چلی جاؤں گی اللہ تعالیٰ مجھے جو رہتے دیں گے کہ میں اپنی ہر خواہش میری پوری ہوگی، لیکن میری تقدیر میں ایسا نہیں ہوا۔ ہر کسی کی تقدیر ایسی نہیں ہوا کرتی، ہر کسی انسان کی تقدیر ایسی نہیں ہوا کرتی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے سوچا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے سوچا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کریں، زندگی ہے تو گزارنی پڑے گی۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بچے دے دیتے آئے تو ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب صرف بس ایک ہی ارمان ہے دل میں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، انہیں اچھا قابل انسان بناؤں۔ اس کے لیے انسان کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے، محنت بھی ہونا چاہیے، جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے ٹائم میں مہنگائی اتنی ہے، ہر کوئی انسان پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا پہ انسان آتا کوئی کوئی تو جلد کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کسی کے تو بیچارے کے 10 سال 20 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پھر تو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کامیاب کرے، میرے مولا مجھے بھی کامیاب کرے اللہ۔ میں بھی بہت کوشش کر رہی ہوں، مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس کالج میں لگی، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ابھی ایسا وہ نہیں دیا۔ بس اللہ کا بھروسہ ہے، ہر وقت جیسے ایک دن نکلتا ہے تو ایک نئی امید کے ساتھ نکلتا ہے، شاید آج میں کامیاب ہو جاؤں، آج میرا کچھ ایسا ہو جائے گا، آج میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے دن دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ شروعات اچھی نیت سے کرو، اچھی نیت سے کرو، کیا پتہ نہیں کون سا دن ہمارے لیے اچھا آئے، کون سی دن ہمارے لیے بہت ہی ہمارا نصیب کھول جائے۔ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے لیے کب کیا لکھا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ایک بھروسہ اور امید کبھی نہیں توڑنی چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ امید سے اور بھروسے سے دنیا چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھروسہ کریے، ہمیشہ بھروسہ کریے، امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، ایک نہ ایک دن تو اللہ دے گا، اور اللہ نہیں بھی دے تو کچھ تو کر گئی، کچھ اور کر جائے گی۔ ایسے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جا کر ہر چیز مل جائے گی۔ تو اس لیے تو پتہ نہیں انسان کو کبھی بھی ایسا نہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں اکیلی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، کبھی بھی اپنے من میں برے خیال نہ لائے، بری عادتیں اپنے اندر نہ ڈالیں۔ اکیلا انسان کے دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، پر کبھی سوچتا ہے میں یہ کروں، کبھی سوچتا ہے کہ میں وہ کروں، کچھ نہ کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ ہی ہے دینے والا، اللہ ہی ہے سننے والا، اللہ کے سوا کوئی نہ ہی دے گا نہ کوئی سنے گا۔ سنو تو صرف اللہ کو، مانگو تو صرف اللہ کو، بندے سے کیا مانگے۔ شادی کے بعد اپنے گھر والے سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ سکتے، ان سے بھی ہمیں مانگتے ہوئے بہت عجیب سا لگتا ہے، اور شرم آتی ہے، مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بھائی بھی سوچنے کے لیے اس کے پاس ہے نہیں، یہ بھی ہمارے پاس دینے کے لیے آ جاتی ہے، کیونکہ اپنا پن تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، جب وہ شادی ہو جاتی ہے پھر وہ امید اور اپنا پن سب ختم ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پیر مضبوط رکھے اور اپنے آپ پہ بھروسہ تو کوئی حق نہیں ہے ہمارا، اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ